کیا کرنا چاہیے مسلم سمودائے کے لوگ اس دن کو کیسے منائیں؟ دیکھیے یہ تو محرم کا مہینہ چل رہا ہے، 9 ہے، 10 تاریخ ہے۔ 10 ہی تاریخ کو جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی کربلا کے میدان میں۔ نماز کی حالت میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں جیسے ہی گئے تو کفار نے ان کے اوپر حملہ کیا، اور وہ سجدے کے ہی حالت میں وہ اللہ کے پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے ان کو تم مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی زندہ ہے۔ تو 10 محرم الحرام کو ایک بہت بڑا واقعہ اس دنیا کے اندر پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا گیا۔ تو اسی نسبت سے جو ہے لوگ 10 محرم الحرام کو جو ہے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، جیسے جلوس نکالتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، غم کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب چیز کرنے کی نہیں ہے، اصل تو یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو ہر ایک امت محمدیہ کے ایک ایک فرد کو چاہیے کہ اس دن روزہ رکھے۔ روزہ رکھنے کی بہت ساری فضیلت ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں، تاکہ روزہ رکھے، جو کام ہے اس کو کریں گے تو انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملے گا۔ اور جو خرافات ہے جیسے ماتم کرنا اور جلوس نکالنا، تو ماتم تو ان پہ کیا جاتا ہے جو مر چکا ہے۔ یہاں تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دنیا کے تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ 10 محرم الحرام کو وہ شہید ہو گئے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ شہید ہوئے ہیں تو وہ مرے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو قبر کے اندر زندہ ہے۔ تو زندہ پہ ماتم نہیں ہے۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ 10 محرم الحرام کو ماتم نہ کرے، بلکہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھے۔ ایک روزہ رکھنے پر اللہ تبارک و تعالی پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں اور اگلے 1 سال کے گناہوں کو بھی بخش دیتے ہیں۔ جس طریقے سے گانا بجانا ہوتا ہے، ڈی جے بجایا جاتا ہے، جو ہے لاٹھی سے کھیلا جاتا ہے اخارے پہ، تو یہ سب کرنا مطلب کیا ہے؟ یہ سب دیکھیے اللہ کے نبی کے دور میں بھی نہیں تھا، صحابہ کے دور میں بھی نہیں تھا، تابعین کے دور میں بھی نہیں تھا، تبع تابعین کے بھی دور میں نہیں تھا۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ جب ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، تو جو اس کے اندر جو باتیں بتلائی گئی ہے اس بابرکت مہینے کے اندر کہ یہ کام کرنا ہے، جیسے روزہ رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، تو ان سارے کاموں پر امت محمدیہ کو غور و فکر کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ یہ کہ جو ہے جلوس یا تعزیہ یا رات بھر ڈی جے بجانے میں جو ہے اپنے وقت کو ضائع کرے، برباد کرے۔ یہ تو بابرکت مہینہ، اس میں تو اور زیادہ ہر ایک انسان کو، ہر ایک مسلمان کو گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اچھا، یعنی کہ اس دن روزہ رکھنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جی بالکل۔ بہت سارے لوگ جو ہے اپنے پورے فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کربلا کے میدان جاتے ہیں، میلہ دیکھتے ہیں، تو کیا یہ جانا صحیح ہے کیا؟ دیکھیے کربلا کے میدان میں جانا، تو کربلا کے میدان میں یہاں ہندوستان میں تو ہے ہی نہیں۔ یہ تو کربلا کا میدان تو اس کو کہہ سکتے ہیں جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ملی تھی۔ اگر وہاں جانے کا موقع ملے تو اس جگہ جائے، دیکھے، اس جگہ کی زیارت کرے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں مدفون ہے، جہاں دفن ہے، ان کے قبر کی جو ہے زیارت کرے۔ یہاں کہاں ادھر کدھر کہاں سے کربلا کا میدان پیدا ہوگا؟ یہ تو لوگ اپنے سے خود اسے گڑھ کے بنا لیے ہیں۔ اب کسی چیز کو خود سے تیار کر کے بنا لینے سے کیا وہ چیز تھوڑی یہاں پہ آ جائے گی؟ اس سے بچنا چاہیے، یہ سب فضول ہے۔ بہت سارے لوگ گاڑی کا سیلنسر کھول دیتے ہیں، پورا ایکسیلیٹر دے کے پورے جلوس نکالتے ہیں، بھاری تعداد میں یواؤں کی ایک بڑی ٹولی دیکھی جاتی ہے۔ یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب ایسے کام ہے جس سے ایک تو انسان خود نقصان میں بسا اوقات مبتلا ہو جاتا ہے، بڑا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسرے کو اس کے ذریعے سے نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اسلام کے اندر کسی کو تکلیف پہنچانا یہ اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ چیلنسر کھول کر کے گاڑی چلانا یا جلوس اس طریقے سے نکالنا کہ دوسرے راہ چل رہے لوگوں کو دقت ہو جائے، تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب نہیں کرنا چاہیے، گناہوں کے کام سے بچنا چاہیے، اور نیک کام جو ہے جو اللہ کے نبی نے جو بتلایا کہ محرم کے مہینے میں کیا کیا کرنا، اس کام کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی پوری کوشش اور فکر کرنی چاہیے۔ ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جی بالکل۔ اس دن کو سب سے زیادہ عمل کون سا کرے؟ کون سا مطلب نماز پڑھے؟ کون سا جو ہے مطلب تسبیح پڑھے؟
देखिए ख़ास कोई तस्बीह या कोई ख़ास नमाज मनक़ूल नहीं है। जिस तरह आम दिनों में नमाज की पाबंदी करते हैं, ठीक इसी तरह इस महीने में भी 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करें, और इस महीने में थोड़ा दीगर महीनों के मुकाबले में कुरान की तिलावत में इजाफ़ा कर दे, कुरान की तिलावत करे, तहज्जुद की पाबंदी करे। और जिस तरह आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा इसी महीने के अंदर कबूल हुई, और भी बहुत सारे अंबिया किराम ऐसे हैं जिनका बहुत बड़ा वाक़या इसी महीने के अंदर जो है पेश आया। ख़ुद अल्लाह के नबी जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी खुशखबरी इसी महीने के अंदर दी गई, मुहर्रम के महीने। जी, मुहर्रम के महीने में। तो इस एतबार से ये महीना तो बहुत ही एहतराम वाला महीना है, तो हम सबको तो और ज़्यादा एहतराम करना चाहिए। और हम सब ना ये कि हम सब जो है दुनियावी कामों में फंस जाए, या दुनियावी जो लोग गलत रास्ते दिखला दिए उसी तरीके पर जो है लगे रहे और अपने नेक आमाल को ज़ाय कर दिए, बर्बाद कर इन दिए। सब चीज़ों से बचना चाहिए। जी बिल्कुल बचना चाहिए। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और ये महीना जो होता है, कई बड़े पैगंबर जो हुए, जो दुनिया से रुखसत हो गए, उनकी दुआ इसी महीने में कबूल हुई थी। और आप सब, हम सब क्या कुछ करते हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बाकी इन सब चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, नमाज़ पढ़ना चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए, और पूरा दिन अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों से बचने का लोगों को परहेज़ करना चाहिए। बाकी इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।